اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، جوان بھائیوں، بیٹوں، آج کی یہ تقریب اس عنوان سے بڑی پروقار روحانی تقریب ہے۔ کاتب قرآن امیر المومنین خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب کی مناسبت سے یہاں ان بچوں میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے جن کے نام معاویہ کے نام پر ہیں۔ میں یونٹ کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام پاکستان یہ لازم اور مظلوم ہے۔ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اور آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، یہاں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں وطن عزیز پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں دی گئی۔ اور آپ بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، آپ ہی کہہ لیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر پاکستان کے حصول کے وقت یہ نعرہ نہ لگایا جاتا، شاید اتنی بڑی قربانی نہ دی جاتی۔ پاکستان کے حصول پہ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، بزرگ تو بزرگ، جوان تو جوان، ہماری کتنی مائیں اور بہنیں جنہوں نے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا کے اپنی عصمت کو بچا لیا، اور پاکستان جو خالصتاً اسلامی مملکت ہے اس کے حصول میں اپنا خون شامل کر لیا۔ میرے بھائیوں، بدقسمتی سے پاکستان بن گیا۔ آپ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے زندگی کے آخری ایام کی تقاریر خطبات کو پڑھے، وہ تو ببانگے ڈھول کہا کرتے تھے، یہ آزاد حصہ لے کر پاکستان کو لے کر یہاں خلفاء راشدین کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پھر لوگ راہ حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے میدان عمل میں آنے والوں کے سامنے یہ سوال دہراتے ہیں، فلاں مذہبی پارٹی وہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہے، فلاں نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہے، آپ خلفاء راشدین کے نظام کی بات کرتے ہو۔ جو میں یہاں کامرہ دو میں کھڑے ہو کر چیلنج کرنا چاہتا ہوں، کوئی دنیا کا سیاستدان، یہ دنیا کا کوئی مذہبی سیاستدان میرے سامنے نظام مصطفیٰ کی عملی تصویر لائے، سوال ہوگا نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ جواب میں تم فاروق اعظم کو لاؤ گے۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ جواب میں حضرت عثمان کا مدینے میں پھرنا، گلیوں میں جانا لاؤ گے۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ جواب میں تم فاروق اعظم کو لاؤ گے جو رات کو اکیلے مدینے کی گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ جواب میں تم عمر لاؤ گے جو اپنی قبر پہ غلہ لاد کے یتاماں کے گھروں میں، بیواؤں کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے۔ جواب میں تم معاویہ بن ابی سفیان کو لاؤ گے۔ جواب میں تم حیدر کرار کو لاؤ گے، تو پھر ماننا پڑے گا نظام خلافت راشدہ ہی حقیقت میں نظام مصطفیٰ کی عملی تصویر ہے۔
میرے بھائیوں، پاکستان تو بن گیا، اسلام نظر نہیں آیا۔ اسلام آباد کے لیے ہر بندہ شیر بنا ہوا ہے، اسلام نظر نہیں آیا۔ پاکستان بننے کے بعد پھر ایک اور بیج بویا گیا، وہ اتنا خطرناک بیج ہے، مسٹر اور ملا کی تفریق، مسٹر اور ہے ملا اور ہے۔ پھر اگلا بیج ملا کا سیاست میں کیا تعلق ہے، پھر تیسرا بیج مذہب کا سیاست میں کیا لینا دینا۔ میں بڑے کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اگر مذہب کو سیاست سے جدا کر دو، باقی تو شنگیری ہے، چنگیزی ہے، شرانگیزی ہے۔ سنو پاکستان کے سیاستدانوں، ہماری سیاست قرآن و سنت کے تابع ہے، ہماری سیاست نظام خلفاء راشدین کے تابع ہے، ہماری سیاست نظام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری سیاست معاویہ بن ابی سفیان کے کردار کے تابع ہے۔ اگلی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان نفرتوں کے بعد پھر اگلا بیج یہ ڈالا گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کامرا والوں، کیا آپ کا بچہ ڈی سی نہیں لگ سکتا؟ کیا آپ کا بیٹا ڈی پی او نہیں بن سکتا؟ کیا آپ کا بیٹا ایم ایل اے نہیں بن سکتا؟ کیا آپ کا بیٹا ایم پی اے نہیں بن سکتا؟ کیا آپ کے گاؤں کا بیٹا وزارت مملکت پہ، وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا؟ بیٹھ سکتا ہے، یقیناً بیٹھ سکتا ہے۔ مجھے یہاں ایسے چہرے نظر آتے ہیں جن میں اتنی قابلیت ہے، وہ اکیلے مستقبل میں پاکستان کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ فرق ڈالا گیا، نفرت کا بیج ڈالا گیا۔ غریبوں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں، مولویوں کا کیا تعلق ہے؟ نمازیوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ مڈل کلاس لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ جس کی یہ سیاسی سوچ ہے، ایسی سوچ کو ہم بہت ہی ڈاکٹر پہ اڑا کے رکھ دیں گے۔ اور آؤ اس تفریق کو مٹا دیجئے، آؤ اس فرق کو ختم کیجئے، آؤ میدان عمل میں نکلیے، آؤ کوشش کیجئے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، رائے حق پالتی حقیقت میں یہ رائے حق نواز ہے۔ آؤ میں آپ کو جگ لیے چلتا ہوں۔ امیر عظیمت نے پہلے الیکشن میں جب 38,000 ووٹ لیے تھے، بیگم آبدہ حسین کے گنڈوں نے میرے قائد کے گھر کے سامنے ڈھولکی پر ننگے ناچ کیے اور کہا مولوی ہار چکا ہے۔ نہیں نہیں، جمعے کے خطبے میں وہ مولوی جس کی سیاست دین کتابیں تھی، اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا آبدہ حسین یاد رکھ، حق نواز ہارا نہیں ہے، جیت چکا ہے۔ آج جنگ کے اندر 38,000 لوگوں نے میرے کاز کو، میرے موقف کو، میرے نصبین کو، وہ کاز کیا ہے؟ مدد صحابہ مشن کیا ہے؟ دفاع صحابہ مشن کیا ہے؟ امی عائشہ کا تحفظ کاز کیا ہے؟ معاویہ کا تحفظ۔ فرمانے لگے حق نواز کامیاب ہو چکا ہے۔ آج 38,000 لوگوں نے مجھے ووٹ دے کر میرے مشن کی عظمت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ تو اعلیٰ سب ہے لیکن